اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، اس ویڈیو میں بہت ہی بہترین وظائف بیان کرنے ہیں، اور جو مومنین مومنات اس چینل کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں ان سب سے عرض ہے کہ جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب فرما دیجئے۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آپ تمام ان مومنات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، جو احباب رزق روزی کے حوالے سے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں، جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد صالح عطا فرمائے، جو مومن مومنات اپنے بچوں کی ازدواجی حوالے سے مشکلات میں ہیں، پروردگارہ ان کے مشاکل کو، ان کے مسائل کو حل فرما اور انہیں خوشیاں نصیب فرما۔ آئیے صاحبان ایمان، سب سے پہلے 10ویں شب شعبان کی نماز، اس کا طریقہ فضیلت بیان کرنا ہے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے کہ جو بندہ 10ویں ماہ شعبان معظم کی رات 4 رکعت نماز پڑھے، یہ 2 کر کے پڑھنا ہے، نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں 10ویں شب شعبان کی قربتاً اللہ۔ اللہ اکبر کے بعد پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، پھر اسی طریقے سے پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد آیت الکرسی کو خالدون تک 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے ہر رکعت میں۔ اور اس کا اجر اور ثواب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس نماز کو اس شب میں اس طریقے سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے، اس کنیز کے، اس بندے کے بارے میں اپنے ملائکہ سے فرماتا ہے کہ اس کے لیے 1,00,000 نیکیاں لکھ دو، اور اس کے 1,00,000 درجات بلند کر دو، اور اس بندے، اس کنیز کے لیے 1,00,000 دروازے جنت کے کھول دو، اور یہ دروازے کبھی اس پر بند نہ کرنا۔ اور اللہ اس بندے کو، اس کنیز کو، یہ جو نماز پڑھے گا اس شب میں، اور اس کے والدین کو، اور اس کے ہمسایوں کو، پڑوسیوں کو، جیران کو معاف فرما دے گا، بخش دے گا۔ بڑی عظیم فضیلت ہے، بڑا عظیم اجر ہے 10ویں شب شعبان کی۔ تو صاحبان ایمان، جو شخص چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ازدواجی حوالے سے جو مشکلات ہیں، ان کے بچوں کے حوالے سے، بیٹیوں کے حوالے سے وہ دور ہوں، تو انہیں چاہیے کہ سورہ کوثر کو، جو فرمان مبارک ہے، اس حوالے سے علماء بھی فرماتے ہیں کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کی یا بیٹے کی شادی ہو، یا وہ خود لڑکی چاہتی ہے، لڑکا چاہتا ہے کہ میری شادی ہو، تو اسے چاہیے کہ ہر دن 70 مرتبہ سورہ کوثر کی صبح و شام تلاوت کرے، اس نیت سے کہ پروردگار اس سورہ کی برکت سے مجھے نیک صالح ہم سفر، نیک صالح شریک حیات عطا فرمائے۔ اور اس سورہ مبارکہ کو 70 مرتبہ کسی پیپر پر لکھ کر، وہ پیپر اپنے گلے میں بطور تعویذ پہن لے، بازو میں پہن لے، یا جیب میں رکھ لے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس سورہ کوثر کی برکت سے اس کے لیے بہترین رشتہ، بہترین ہم سفر، بہترین شریک حیات عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا عمل ہے سورہ کوثر کا جادو، سحر سے نجات کے لیے۔ تو جو چاہتا ہے کہ اس کے گھر سے، اس کی زندگی سے، اس سے سحر جادو کا خاتمہ ہو، اس کا اثر زائل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ سورہ کوثر کو 10 مرتبہ اپنے گھر میں پڑھے، اور اس کو اپنے چاروں اطراف میں پھونک مار دے، تو پروردگار عالم اس سورہ کی برکت سے اس سحر کا، جادو کا اثر جو ہے زائل فرما دے گا، اس سے اسے نجات عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا اور آخری عمل ہے سورہ کوثر کا، جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا فرمائے، جن کی جھولیاں، گودیاں خالی ہیں، تو انہیں چاہیے کہ 14 دن تک ہر دن 100 مرتبہ سورہ کوثر کو اولاد کی نیت سے، یعنی اللہ اسے اولاد عطا کرے اس نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے اولاد صالح عطا فرمائے گا۔ ہر دن 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 2 ہفتے یعنی 14 دن بغیر کسی ناغے کے، اس کو نماز فجر کے